بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ایم کام پارٹ 2 کے پرانے اور نہایت ہی پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے، ہر زمینی آسمانی آفت سے محفوظ رکھے. گھر میں رہیں، کووڈ-19 سے بچ کے رہیں، آپ بھی، آپ کے اہل خانہ اور باقی سب لوگ بھی، اور ایگزام کی اچھے طریقے سے تیاری کرتے رہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری فیس ٹو فیس کلاسز نہیں ہو پائیں، اور مسلسل کوشش کے باوجود جو فزیکل کلاس ہے وہ ارینج نہیں کی جا سکی. تو اس کے بعد آپ کی کلاسز کو، جو ریمیننگ ٹاپکس تھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کی آن لائن کلاسز کا ارینج کیا گیا ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کی پہلی آن لائن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں آپ کا ٹیچر، جو آپ کو سبجیکٹ پڑھاؤں گا، جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ HRM. آرگنائزیشنل بیہیویئر کے ہمارے ٹاپک کمپلیٹ ہو چکے تھے. HRM کے بھی ہم نے نوٹس میں سے سارے ٹاپک کمپلیٹ کر لیے تھے، اور ہمارا ٹریننگ تک کا جو آؤٹ لائن ہے اس کے مطابق ٹریننگ تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو سسٹم، ہمارا جو ٹاپکس رہتے ہیں ان میں پہلا ٹاپک ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اینڈ اپریزل سسٹم، یہ دونوں اکٹھے ہی ٹاپک ہیں. تو ابھی ہم آج کی پہلی کلاس میں جو چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. یعنی ہمارے آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے HRM کا ٹاپک ہے یہ، اور اس کا نام ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. یہ ہماری آج کی پہلی آن لائن کلاس. اس میں جو ایریاز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کی پہلی کلاس میں ذرا وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اس میں پہلے تو ہم اس کا انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے پرپسز اور آبجیکٹیوز، دیٹ the why performance management system is implemented in the organizations and what may be the benefits of implementing this system in any organization. تو ہم یہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جیسے بک سے یہ والی چیز آپ کے لیے ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو یہ نوٹس ہیں، یہ آپ میرے پاس سافٹ فارم میں بھی مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، یا آپ کے پاس لیکچرز میں بھی موجود ہیں، یہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور سافٹ کاپی میں مجھ سے لے کے اس کا آپ پرنٹ لے سکتے ہیں، اور ہارڈ کاپی اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں. یہ پرٹیکولرلی ان کویسچنز فارم ہے کہ اس میں ان نیسیسری مٹیریل جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا. اس میں صرف جو نیسیسری مٹیریل ہے وہی ہے جو کہ آپ کے لیے ایگزام کے لیے ایک کویسچن کے طور پر جو ہے نا وہ کافی ہوگا. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں دیٹ واٹ از دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. امپلائیز آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ان کی وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک سسٹم اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، جس میں ہر امپلائی کی پرفارمنس چیک کی جاتی ہے، اور پھر اس کی پرفارمنس کی بیس پر اینولی یا پھر مڈ ٹرم اپریزل دیے جاتے ہیں. ان کو ایوارڈس دیے جاتے ہیں، جو کہ ان کی انکریمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، ان کی پوزیشن کو بہتر کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس کے ٹرانسفر کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کو کسی کا ہیڈ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر اسی سے ہم اس کی ڈیموشن بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی وہ تمام چیزیں ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے ہم ایک امپلائی کی یا پھر آرگنائزیشن میں موجود سارے ہی امپلائیز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور ایویلویشن کرنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کی پرفارمنس کس لیول کی ہے، ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے یا ڈیموٹ کرنا ہے، اس کا انکریمنٹ لگانا ہے تو کتنا لگانا ہے، اور اگر انکریمنٹ نہیں لگانا ہے، اس کی پرفارمنس خراب ہے تو اس کو ہم نے ڈیموٹ کرنا ہے، یا اگر ہم نے اس کو فائر کرنا ہے، یا ہم نے کسی اور جگہ پر ٹرانسفر کرنا ہے، ایٹسٹرا. یہ بہت ساری چیزیں. تو جہاں پر ایک امپلائی کی پرفارمنس کو چیک کیا جائے جس سسٹم کے تھرو، اس سسٹم کو ہم پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. تو ہم ایک اس کی پرٹیکولر ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. یہاں پر جسٹ ڈیفینیشن ہی میں نے دی ہوئی ہے. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از دا سسٹمیٹک اپروچ ٹو میئر دا performance of employees.
جو امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے. اٹ از اے پروسیس تھرو وچ دا آرگنائزیشن aligns their mission, goals and objectives with available resources, for example manpower, material etc., systems, and set the priorities. یعنی اسی کے تھرو آرگنائزیشنز اپنے مشن کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ان کے پاس اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ ان دی فارم آف مین پاور ہو سکتے ہیں یا پھر جو مٹیریل ریسورسز ہیں یا پھر جو ان کا اپنا سسٹم ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اسی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو. اب کیا پرپزز ہو سکتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے؟ یعنی اگر کوئی آرگنائزیشن، یہ ویسے ہر بڑی آرگنائزیشن جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، انکریمنٹس کا جو سلسلہ کار ہے وہ سبھی میں ہوتا ہے. ایک ریت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے کہ امپلائیز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پورا سال یا ایک پورا ٹینیور پرفارمنس دینے کے بعد ان کی پرفارمنس کو انالائز کیا جائے، ایویلیویٹ کیا جائے اور اس کی بنیاد پر اس کے بنیاد پر ان کو انکریمنٹس لگائے جائیں یا پھر ان کی پروموشن کی جائے. اچھا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے، میں ایک چیز اس سے ہٹ کر یہ والی چیز بتاتا چلو ڈسکس کرتا چلوں گی. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے تو امپلائیز اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اینڈ اف دیر از نو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، موسٹ آف دی امپلائیز ول شرک ورک. ان کی کوشش ہوگی کہ کام نہ ہی کرنا پڑے، کیونکہ اف دیر از نو ریوارڈ نو ون ول ٹرائی ٹو ڈو ہارڈ ورک. ہوتا کہ ہمیں کچھ ملنا ہی کو نہیں، ہماری پرفارمنس اچھی ہو بری ہو ہمیں اس کی بنیاد پر کچھ نہیں ملنا، تو پھر امپلائیز کی اپنی پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب ہوتی جاتی ہے، جو کہ ان ریٹرن اس امپلائی کے لیے بھی اور اس آرگنائزیشن دونوں کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایک آرگنائزیشن میں جہاں پر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم نہ ہو وہاں پر ایک امپلائی جو آؤٹ پٹ دے رہا ہوتا ہے وہ ایک بیڈ پرفارمنس بیڈ آؤٹ پٹ وہ دے رہا ہوتا ہے. اینڈ سیم امپلائی if he is selected and or if he is hired in a better company, in a better organization which has the performance management system, he gives much more or better performance. اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہوتی ہے اس بہتر آرگنائزیشن میں. Why? The reason is that in a lower standard organization there was no performance management system, and in a better organization there was a performance management system, and the employee, in order to attain promotion, in order to get increments, in order to view the analyzation of his performance, he performs very well and he does hard work, so his performance becomes better. So it is necessary to improve the performance of employees, and it is necessary to promote or for the promotion of the organization. So what may be the other purposes of performance management system? We can discuss these purposes in the following headings. And the number one is strategic. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک آرگنائزیشن کا ایک ایسا ٹول ہے جس میں آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں وہ فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ جو گولز ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشنل گولز بھی ہیں اور انڈیویجول گولز بھی ہیں. دونوں کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک کی تو اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم پلاننگ. یعنی ایک آرگنائزیشن کی پلان ہے کہ اس نے ایک، اگر وہ زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہے تو اس نے ودن 5 ایئرس اور ودن 10 ایئرس ایک پرٹیکولر مقام حاصل کرنا ہے. اس نے ایک مارکیٹ کا لیڈر بننا ہے، یہ اس کا پلان ہے. یا اس نے اتنا ریونیو جو ہے نا وہ 5 سالوں کے اندر جو ہے نا اپنا حاصل کرنا ہے، یا اس کے جو شیئرس ہیں وہ مارکیٹ میں اتنے % ہو جانے چاہیے ایٹسٹرا. بہت سارے جو ہے نا ان کے کوئی بھی فائنینشلی اور بزنس آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں جو مطلب پرولونگ کر رہے ہوں گے
اوور دا ایئرس، مطلب وہ آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے پلان نہیں ہے، وہ پلان ہے اوور دا ایئرس، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کا آپ کا پلان ہے. تو وہ جو آپ کے پلان ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے پرفارمنس کا بہتر ہونا ضروری ہے. آرگنائزیشن کی پرفارمنس تبھی بہتر ہوگی جب اس کے امپلائیز کی پرفارمنس بہتر ہے. تو آرگنائزیشن کو اچھی سمت میں جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے، جو گول سیٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر لے جانے کے لیے اس کے امپلائیز کی پرفارمنس کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہی اس کے امپلائیز کی پرفارمنس اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی پرفارمنس کے بھی ٹھیک ہونے کا سبب بنے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف آرگنائزیشن کے لیے نہیں ہے، یہ ایک امپلائی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، انڈیویجول کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ابھی اپنی جاب جو ہے نا اسٹارٹ کر رہا ہوں ایز این اکاؤنٹنٹ، تو آفٹر 5 years آئی وانٹ ٹو بی دا مینیجر آف دس کمپنی. تو وہ مینیجر بن جائے گا ہاں اگر وہ اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو 5 سال گزارتا ہے. لیکن اگر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی ریٹرن نہیں ملنے والا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے 4 سال 5 سال 10 سال وہ اکاؤنٹنٹ ہی رہے، وہ اپنی آپ کو پروموٹ نہ کر سکے. تو جو بھی آپ نے لانگ ٹرم اپنے پلان سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے فار این انڈیویجول اینڈ آلسو فار این آرگنائزیشن اٹ از نیسیسری ٹو ہیو اے گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. اینڈ دا سیکنڈ ون از ایڈمنسٹریٹو. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ایڈمنسٹریٹو، جب آپ اپنے امپلائیز کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں، جب آپ اپنے امپلائیز کو دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو اور ان کے مختلف جو ویلیوز ہیں، ان کے مختلف جو ڈیوٹیز ہیں، اگر آپ ان کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے یہ بہت ساری چیزیں امپلائیز کی دیکھنی ہوگی، جیسے یہ کہ امپلائیز کی پروموشن کرنی ہے یا ڈیموشن کرنی ہے، اس کی سیلری انکریز کرنی ہے یا ڈیکریز کرنی ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا پھر اس کی ٹرمینیشن کرنی ہے ایٹسیٹرا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو میں آتی ہیں. اور ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک ایڈمنسٹریٹر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ یہ چیک کر سکے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے ڈسکس کی کہ امپلائی کی پروموشن، ڈیموشن، سیلری انکریمنٹ، ٹرمینیشن، ریوارڈس، بونسز ایٹسیٹرا، یہ کس امپلائی کو کس لیول تک کس حد تک وہ ملنے ہیں. اور اس سے ایک امپلائی کی کمپیٹنسی کا بھی اور اس کے جو اسکل لیول ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک امپلائی جو ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن کے اندر کیسا پازیٹیو اور کیسا اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو رول پلے کر رہا ہے. اور پھر جو مینجمنٹ کے ڈیسیجنس ہیں کسی چیز کے لیے، کسی بھی طرح کے جو مینجمنٹ ڈیسیجنس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اس پرٹیکولر بندے کا، اس پرٹیکولر امپلائی کا جس کی انالائزیشن ہو رہی ہے اس کا پرٹیکولر رول کیا ہے. اگر تو مینجمنٹ کے ڈیسیجن کو اس کا رول جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اسی سمت میں جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کی پروموشن کے چانسز زیادہ ہوں گے، اس کی سیلری انکریمنٹ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. اور اگر وہ اس کے اگینسٹ چل رہا ہے پھر اس کی ٹرمینیشن کے چانسز ہو سکتے ہیں یا پھر اس کی ڈیموشن کے چانسز ہو سکتے ہیں، اس کی ٹرانسفر کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جسٹ مطلب دونوں میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا، نہ تو وہ بہت زیادہ ایکٹیولی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایکٹیولی اس کے نیگیٹو ہوتا ہے. تو پھر اس طرح کے لوگ سسٹین تو کر جاتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی پروموشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. وہ پروموشن حاصل کرتے ہیں بٹ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم آف پیریڈ. کمیونیکیشن از این ادر پرپز آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے امپلائیز کو، اور یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک کمیونیکیشن چینل کے تھرو ان کو بتا دیں امپلائیز کو کہ ان کے جاب ڈیوٹیز کیا ہیں، ان کے گولز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور ان کی پرفارمنس کا سٹینڈرڈ کیا ہے جس کو انہوں نے میٹ کرنا ہے. اور ان کو امپروومنٹ کے لیے کی ایریاز میں بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ چیزیں جہاں پر آپ اگر بہتر پرفارمنس دیں گے تو آپ کی امپروومنٹ جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے.
تو ایک امپلائی کو بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزوں میں کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی کون سی ایسی چیز ہوگی جو کہ اس کی امپرومنٹ کا باعث بنے گی؟ وہ پرٹیکولر چیزیں جو ہے نا ان کو کمیونیکیٹ کر دی جاتی ہیں. مطلب یہ ایک ایسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو امپلائیز کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، ان کی اسکلس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان کی نالج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اینڈ الٹیمیٹلی دیئر پرفارمنس بیکمس بیٹر. تو ایک امپلائی کی پرفارمنس کو، اس کے اسکل کو، اس کے نالج کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو ٹرین کرنے کے لیے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مین کی پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان میں امپرومنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ان کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں اور بتا دی جانی چاہیے. And another objective is development. تو جب آپ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ یہ آپ کے کی ایریاز ہیں جہاں پر امپرومنٹ ریکوائرڈ ہے، یہ آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں، یہ آپ کا کمپلیٹ ایریا آف ورک ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو جب ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کی پرفارمنس کو انالائز کیا جائے گا، تو پھر جو آپ کا ٹیم لیڈر ہے یا جو آپ کا مینیجر ہے، وہ آپ کو آبزرو کرنے کے بعد، آپ کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ والی چیزیں آپ کی خراب ہیں، یہ والی چیزیں آپ کی بڑی اچھی ہیں. مطلب سوٹ انالیسس ایک طرح کا کہ اس میں آپ کی اسٹرینتھ بھی آپ کو بتائی جا سکتی ہیں اور آپ کی ویکنیس بھی بتائی جا سکتی ہیں، اور پھر ویکنیس کو امپروو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا آرگنائزیشن میں کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک امپلائی کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کو اس کی جاب ڈیوٹیز بتائی جاتی ہیں، پھر اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے. اگر اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو تو وہ صحیح ہے، اور اگر اس کی پرفارمنس میں کہیں پر کوئی چیزیں ٹھیک ہیں، کچھ چیزیں خراب ہیں، تو اس کو یہ کہا جائے کہ چلو نکلو یہاں سے فارغ، اب ہم آپ کو فائر کرتے ہیں. ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو چانس دیا جاتا ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر ایریاز ہیں جہاں پر آپ کی ویکنیس نظر آ رہی ہیں، آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور وہ بتایا بھی جا سکتا ہے کہ ایسے آپ امپروو کر سکتے ہیں. جیسے ایک ٹیچنگ آرگنائزیشن میں، ایجوکیشنل آرگنائزیشن میں اگر کچھ نئے لوگ ٹیچنگ کے طور پر ہائر کیے جاتے ہیں، کسی بھی نئے امپلائی کو ہائر کیا جاتا ہے جب بھی، تو پہلے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ہز ٹیچنگ میتھڈ، ہز کلاس روم بیہیویئر، ہز بیہیویئر ان دا اسٹاف روم، his behavior with the students, his response of students' questions, and a lot of other things. His grip on the subject, his speed of delivering the lectures, his speed of covering the syllabus, etc. A lot of things are examined, a lot of things are observed. تو اس کے بعد اگر اس کی کسی ایک چیز میں، دو چیز میں خرابی نظر آ رہی ہو، کچھ چیزیں اس کی اچھی بھی ہوں گی، مطلب اگر اس کو ہائر کیا گیا ہے تو وہ ایک پراپر انٹرویو سسٹم میں سے اس کو نکالنے کے بعد اس کو ہائر کیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹیز تو ہوں گی. اور اگر وہ اس کی کوالٹیز ہیں، کچھ کوالٹیز اس کی ہیں، کچھ اس کے ایریاز ہیں جو کہ ویک ہیں، جو کہ آپ کو انٹرویو کے ٹائم پہ پتہ نہیں چلتا، ٹیسٹ کے ٹائم پہ پتہ نہیں چلتا، وہ جب آرگنائزیشن میں امپلائی ایکچولی آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے، وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بیہیویئر سے ریلیونٹ چیزیں. تو ان چیزوں کی بیس پر اس کو فائر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ٹریننگ ہے جس میں جو مینیجر ہے وہ ٹرین کر سکتا ہے مختلف ایریاز کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے کہ آپ کی فلاں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، فلاں چیز آپ کا جو فیڈ بیک آئے وہ بڑا پازیٹیو ہے، یہاں پر آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، اس کو مینٹرنگ کر کے، اس کی کوچنگ کر کے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. The next purpose is organizational maintenance. Organizational maintenance، آرگنائزیشن کو مینٹین کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے. آرگنائزیشن کو مینٹین نہیں کریں گے تو آرگنائزیشن کلیپس ہو جائے گی. مطلب آرگنائزیشن کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے
اس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. جس آرگنائزیشن میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ مینٹین نہیں کرتے تو آپ کے پاس اور بہت سارے ایسے آپ کے کمپیٹیٹرس ہو سکتے ہیں جو کہ کمپٹیشن میں آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ کسی ایک جگہ پر سٹرک ہو جائیں گے, آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو آگے کیری فارورڈ نہیں کر سکیں گے, اس کو لے کر نہیں چل سکیں گے اپنے ساتھ, اپنے ٹریڈیشنس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکیں گے, تو پھر جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ انہی چیزوں کو اپنا کر مارکیٹ کے لیڈر بن سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کا جو مارکیٹ کا شیئر ہے وہ بڑا کم ہو جائے گا اسی بنیاد پر. اس لیے آرگنائزیشن کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن آرگنائزیشن اٹ سیلف ایک بے جان چیز ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ بیسیکلی مینٹیننس ہے دی پرفارمنس آف امپلائز. اگر امپلائز میں سارے ہی امپلائز انکلوڈڈ ہیں, وہ کلاس 4 سے لے کر جو مینجمنٹ ہے وہاں تک, تو آرگنائزیشن کے لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے. اور آرگنائزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کے امپلائز کی پرفارمنس کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے. اس کا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے اس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا اور اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جب بھی آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ہم اپنی پرفارمنس کو, اپنے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں مینٹین کر رہے ہیں. اور اگر گیپ آ جاتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پرفارمنس پچھلے سالوں میں ایسی تھی اور اب خراب ہو چکی ہے, تو پھر مختلف طرح کے ٹولس ہیں جن کی مدد سے آپ ان گیپس کو کم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آرگنائزیشن کی ہیلتھ کو اور اس کے اسٹرکچر کو اور اس کے اسٹینڈرڈس کو اور اس کے جو ٹریڈیشنس ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا ہونا ضروری ہے. The next one is next purpose, the last or the sixth purpose of performance management system is documentation. جو پرفارمنس مینجمنٹ ہے اس سے جو مختلف طرح کے فیڈ بیکس آتے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن کر لی جاتی ہے. مطلب ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے کہ کس امپلائی کی کس ٹائم پر کیا پرفارمنس تھی, کس ٹائم پر کس امپلائی نے کون سی اچیومنٹ اچیو کی, کون سا ٹارگیٹ اچیو کیا, کہاں پر اس کی لیکنگ رہی, کون سی چیز وہ کام, کون سے جو کام تھا وہ نہیں کر سکا. یہ چیزیں لکھ لی جاتی ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن کر دی جاتی ہے, اور پھر ان کو پیریڈیکلی مختلف ٹائم پیریڈ کے بعد, جو کہ ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے 1 month, 2 weeks, 1 week, 6 monthly, کوارٹرلی, ہر آرگنائزیشن ان کو مینٹین کرتی ہے ان دی فارم آف ڈاکومنٹیشن. اور اگر وہ ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے تو وہی ڈاکومنٹیشن, مطلب آپ زبانی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کروا دیں گے اور امپلائی کو بتا دیں گے, یا امپلائی زبانی چیزوں کو نوٹ کرے گا, تو ہو سکتا ہے کچھ ایریاز وہ پرفارم بہتر کر لیں, باقی ایریاز کو وہ ٹچ نہ کر سکیں. اس لیے اگر ان کی ڈاکومنٹیشن کر دی جائے گی تو پھر ایک امپلائی کے لیے بھی, اگر وہ پازیٹیو مائنڈڈ ہے اور اس کو پازیٹیولی لیتا ہے اپنی اس کرٹیسزم کو, تو وہ اس کے اپنے بھی آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, اور جو آرگنائزیشن ہے اس کے بھی آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. نئے ٹارگیٹس سیٹ کیے جا سکتے ہیں, اور جو ڈیولپمنٹل گولز ہیں ان کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. جو ٹریننگ ہے یا پھر جو لرننگ پروسیس ہے وہ ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں, اور اس طرح سے ایک امپلائی کی اور ایک ڈپارٹمنٹ کی اور ایک آرگنائزیشن کی پروگرس ہو سکتی ہے. تو یہ ڈاکومنٹیشن ہونا وہ ضروری ہے, اور ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ہی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھے سارے اس کے پرپز. ہماری ٹاپک کا جو پہلا پورشن تھا وہ ہم نے ابھی کلیئر کیا. اب اسی کا سیکنڈ جو پورشن ہے وہ ہے اس کے بینیفٹس. تو ہمارا ٹاپک کا جو نیکسٹ پورشن ہے وہ ہے بینیفٹس آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے کیا اور اس کے پرپزز کیا ہیں. تو اب ہم اس کے بینیفٹس پر ذرا غور کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو جو گروئنگ اکانومی ہے یا جو آج کل جو مارکیٹ ہے وہ بڑا فاسٹ پیس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, وہ بڑی پوری دنیا میں یہ اس کی دنیا میں ایوالو ہو رہی ہے.
تو ہر آرگنائزیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جان لے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا وہ امپلائز کی پرفارمنس کو مینیج کرنا اور ان کا انالائز کرنا، پھر ان کی پرفارمنس کی بہتری کے لیے کام کرنا، یہ ہر آرگنائزیشن کا الٹیمیٹ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے ہر آرگنائزیشن کی۔ تو آرگنائزیشن میں امپلائیز کو ایسٹ کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ جو بھی اچھی آرگنائزیشن ہوگی وہ اپنے امپلائیز کو ایک ایسٹ کنسیڈر کرتی ہے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے ایسٹ کو ڈکریز نہیں کرنا چاہتی، کم نہیں کرنا چاہتی، ان کو ڈیپریشیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہوتی ہے یا ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ ایک فیئر طریقے سے امپروو ہوں، وہ بہتر ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ۔ تو اسی طرح سے اگر امپلائیز کو بھی ایک ایسٹ کنسیڈر کیا جائے گا تو وہ آرگنائزیشن اس کی بہتری کے لیے جو ہے کوشش کرے گی، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کی اپنی ہی بہتری ہے۔ تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بینیفٹس ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو سب سے پہلا بینیفٹ ہے، اٹس سپوز ٹو پرووائڈ ڈیٹا ٹو فائنڈ اسکلز اینڈ نالج گیپس بٹوین امپلائیز ان آرڈر ٹو امپرووائز دیم ٹو ٹریننگ، کوچنگ اینڈ مینٹرنگ سسٹمس۔ جب آپ ایک پرفارمنس سسٹم ڈیولپ کر لیں گے، اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے، تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس چیز کو جاننا کہ ایک امپلائی کی جو سکلز ہیں اس میں، اس کے نالج میں، اور جو ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اس میں کتنا گیپ ہے۔ ہم نے اس کو جو جاب رسپانسبلٹی دی تھی، کیا وہ اپنے نالج کے تھرو یا اپنی سکلز کے تھرو ان جاب رسپانسبلٹیز کو پورا کر رہا ہے، ان کی ایفیشنسی کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور اگر اس میں گیپ ہے تو اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے ٹریننگ کے تھرو، یہ ہم نے اوپر بھی پڑھا، ٹریننگ کے تھرو، کوچنگ کے تھرو، مینٹرنگ سسٹم کے تھرو۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ جو ہے نا، جو آپ کا سینئر ہے، وہ آپ کو آبزرو کرے اور آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہیں اور آپ یہ چیز فلاں چیز اس طرح سے غلط کر رہے ہیں۔ اس کو ٹرین کر دیا جائے، اس کو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز دے دی جائیں، اس کو پریکٹسز دے دی جائیں کہ دیکھو یہ کام ایسے آپ کرو گے تو پھر آپ اس میں ٹریننگ آپ بہتر ہو سکتے ہو۔ تو اس کو آف اینڈ آن ٹریننگ جو ہے دی جا سکتی ہے، اس کی کوچنگ کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو کنسیپٹ، اس کو جو نالج ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہو، سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو گیپس ہیں ان کو فل کیا جا سکتا ہے۔ کون سا گیپ؟ جو امپلائی کی پرفارمنس کا اور اس کی اسکل کا، اس کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو گیپ ہوگا اس کو فل کر سکتے ہیں۔ The second one is it motivates employees to take new challenges and innovate thoughts, structure, process. امپلائز کی موٹیویشن بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ امپلائی کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی بہتر پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ ان کی جو موٹیویشن ہے وہ دو تین طرح سے ہو سکتی ہے، پرٹیکولرلی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی مورل موٹیویشن ہے، اخلاقی طور پر، اورلی زبانی طور پر، اور اپنے بیہیویئر کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے رہیں۔ اینڈ سیکنڈ ون از آپ ان کو ریوارڈ کے تھرو، اپریزل سسٹم کے تھرو آپ ان کو موٹیویشن دیں۔ تو کسی بھی طرح سے ان کو موٹیویشن دی جائے، دونوں طرح سے اگر موٹیویشن دی جاتی ہے تو امپلائیز زیادہ موٹیویٹ ہو کر زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک پرووائڈ کرتا ہے آپ کو ایسا پلیٹ فارم جس کے تھرو آپ کو امپلائیز کی جو ویکنیسز ہیں، جو اسکل گیپ ہے اس کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں نئے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے اپنے پرانے چیلنجز میٹ کر لیے تو اس کو اور نئے ٹارگیٹ، اس سے بڑے ٹارگیٹ سیٹ کر کے جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے امپلائیز کو۔ اینڈ دا تھرڈ بینیفٹ از دیٹ اٹ پرووائڈس نیو اپرچونیٹیز ٹو امپلائیز فار دیئر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دیئر پروفیشنل کیریئر۔ کہ آرگنائزیشن میں یا ایک امپلائی کے لیے پروفیشنلی اپنے آپ کو امپروو کرنا اور نئی اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے آپ کی گروتھ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہر امپلائی کے لیے۔ تو آپ اس سسٹم کے تھرو ایک جو امپلائی ہے وہ اپنے آپ کی اپنی گروتھ کر سکتا ہے
اور نئی اپرچونیٹیز جو کہ مارکیٹ میں اس کو اس آرگنائزیشن کے علاوہ بھی مل سکتی ہیں وہ ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. And the next benefit is it diffuses the grievances and conflicts among the team members through proper performance evaluation system. اگر مختلف لوگوں کے درمیان آرگنائزیشن کے جو مختلف امپلائیز ہیں ان کے درمیان اگر کسی بھی طرح کی کنفلکٹس یا گریونسز ارائز ہو جاتی ہیں تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بیسیکلی ہے ہی یہ والی چیز کہ آپ ایک تو ان کی پرفارمنس، پھر ان کی ایویلیویشن، پھر ان کا اپریزل اور پھر اس کے بعد ان کی موٹیویشن وغیرہ جو ہے کریں گے. تو آپ موٹیویشن کے تھرو، آپ کاؤنسلنگ کے تھرو پرفارمنس ممبرس کی ٹیم ممبرس میں ان کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی اور کام سے ریلیٹڈ اگر کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں تو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں. اور کنفلکٹس کا دور کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن کنفلکٹس کے ساتھ رہتے ہوئے، گریونسز کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہو کر ایک امپلائی دوسرے امپلائی کے خلاف ہو تو اس سینیریو میں، اس سرکمسٹانسز میں کوئی بھی آرگنائزیشن موو فارورڈ نہیں کر سکتی. سو اٹ از ویری نیسسری ٹو ڈیفیوز، ڈیمولش اور ایبولش the conflicts and grievances among the team members of an organization. So the next benefit is it assesses the employee's performance by fairly and accurately against the performance targets and standards. پرفارمنس مینجمنٹ کے سسٹم کے تھرو پرفارمنس ٹارگیٹس اور سٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کسی کی پرفارمنس کو چیک ہی تب کر سکتے ہیں جب اس کے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہو اور پھر اس کی امپلائی کی ایکچوئل جو پرفارمنس ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ کہ ایک کام جو ہے نا وہ اگر مینوفیکچرنگ یونٹ ہے کوئی تو ایک امپلائی نے یا ایک لیبرر نے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں گے تو آپ ایک دن میں اس کے 100 یونٹ بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی ایفیشنسی سٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی 100 یونٹس مینوفیکچر کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہی از ایفیشینٹ. پھر اس کو نیا ٹارگیٹ دیا جا سکتا ہے بھائی اب آپ 120 والی جو ٹارگیٹ ہے اس میں آپ چلے جائیں گے، پھر 120 والا نیا ٹارگیٹ رکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر وہ پرفارمنس اس کی 100 نہیں ہے، وہ 80 یونٹس پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو پرفارمنس کو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا فیئرلی اسیس کرتا ہے امپلائیز کی پرفارمنس کو اور ایکوریٹلی اسیس کرتا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا اور اس کے ریلیونٹ اس امپلائی کی پرفارمنس یہ ہے تو اس میں گیپ کتنا ہے، اور اس کو مطلب زبانی کلامی کسی کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایکچوئل جو پرفارمنس ہے اس کا، جیسے ابھی میں نے اگزامپل دی کہ 100 یونٹس کو مینوفیکچر کرنا، پروڈیوس کرنا، 100 یونٹس کو بنانا ایک امپلائی کے لیے اسٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی 80 بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹینڈرڈ کا اور اس کی ایکچوئل پرفارمنس کا 20 یونٹس کا گیپ ہے. تو اس کو 20 یونٹس کو کیسے مجھے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کی اسپیڈ کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے ایٹسیٹرا. اسی طرح سے اگر اس کی پرفارمنس اس سے بہتر ہو جاتی ہے تو وہ اپریشیٹ کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ والی جو چیز ہے یہ اسیس کی جاتی ہے اور فیئرلی اور ایکوریٹلی اسیس کی جاتی ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو اس کی پرفارمنس کو. اینڈ دا نیکسٹ ون از امپلائیز would enable to provide better results because of clarity of their performance targets. کیونکہ اس میں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، ان کو ٹارگیٹس جو دیے گئے ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی، اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جانے کی وجہ سے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. یعنی پرفارمنس ٹارگیٹ اگر آپ کا کلیئر ہو، ابھی میں نے ایگزامپل کو ریپیٹ کر رہا ہوں وہی ایگزامپل کو
کہ 100 یونٹس کو مینوفیکچر کرنے کا ٹارگیٹ، یہ بڑا کلیئر ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ زیادہ یونٹس بنائیں. اب زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ 50 بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 80 بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 100 بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 1000 بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو جو زیادہ یونٹس ہیں وہ ایمبیگوٹی کریٹ کرے گا. یہاں پر ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے، ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ پرفارمنس کو 100% اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے 100 یونٹس مینوفیکچر کرنا. تو 100 یونٹس مینوفیکچر ہو گئے تو ٹارگیٹ اچیو ہو گیا، اور نہیں ہوئے تو آپ نے وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. اس طرح سے آپ کے ریزلٹس بہتر ہو سکتے ہیں امپلائیز کے، کیونکہ ان کا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ کلیئر ہوگا. اسی طرح سے جیسے کہ میڈیکل لیب والے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی بھی جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹارگیٹ ہونا وہ اچیو کرنا ہے، آپ نے یہ چیزیں سیل کرنی ہے. تو چیزوں کو سیل کا والیوم 1 لاکھ روپیز ہونا چاہیے ویکلی. اب وہ ویکلی 1 لاکھ اچیو کر لیتے ہیں تو پرفارمنس اسٹینڈرڈ میٹ کر لیا گیا. اگر وہ اس سے پیچھے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم اتنا پیچھے ہیں، ہمیں اتنی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ ون از پرفارمنس. نمبر 7, performance management system provides a platform to discuss, develop and design the individual and department goals through discussion among the managers and their subordinates. تو یہ بھی بڑی کلیئر ہے یہاں سے اسٹیٹمنٹ کہ مینیجرس اور ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے درمیان ڈسکشن کے تھرو جو انڈیویجول گولس ہیں وہ بھی سیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹل گولس بھی سیٹ کیے جا سکتے ہیں، آرگنائزیشنل گولس بھی سیٹ کیے جا سکتے ہیں. اور یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتا ہے جہاں پر مینیجرس اور سبارڈینیٹس ایک دوسرے کے ساتھ یہ والی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ فلاں پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے مینیجر کے ساتھ، کہ میں ایریا مینیجر بننا چاہتا ہوں. تو یہ اس کا ایک انڈیویجول گول ہے. ڈپارٹمنٹل گول کیا ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی کو یہاں سے انکریز کر کے اس لیول تک لے جانا چاہتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹل گول ہے. اس کے لیے سب کو اپنی اپنی جو ہے وہ آؤٹ پٹ دینی پڑے گی. اسی طرح سے آرگنائزیشنل گول کیا ہے کہ ہم نے فلاں ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، ہم نے اتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے. تو یہ مختلف طرح کے ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از دا انڈر پرفارمنس کین بی آئیڈینٹیفائڈ تھرو پرفارمنس ریویوز اینڈ کین ریز دیئر اسکل لیولز. Objectively, it quantifies the learning needs through individual development plans or performance improvement plans as well. بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ انڈر پرفارمر ہیں، جن کی پرفارمنس اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر رہی، وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ لوگ ہیں جن کی پرفارمنس جو ہے بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ان کی انڈر اسٹینڈرڈ ہونے کی پرفارمنس ہے. ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور پھر ان کے پرفارمنس کو مختلف طرح کے ریویوز کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے. آبجیکٹیولی یہاں پر ورڈ یوز کیا، اس کا مطلب یہ کہ الگ الگ سب کو کرنا. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ پورے گروپ کے لیے پرفارمنس اپریزل سسٹم بنائیں یا اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کا سسٹم بنائیں. ایک بندے کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے صرف اسی سے ریلیونٹ اس کو گائیڈ لائن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. آبجیکٹیولی بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے اس کی لرننگ امپروو ہو سکتی ہے. اگر آپ انڈیویجول لرننگ ڈیولپمنٹ پلانس بناتے ہیں یا پھر اس کی پرفارمنس کے امپرومنٹ کے پلانس بناتے ہیں، تو اس طرح سے ایک انڈیویجول کی، ناٹ ایز اے گروپ، پورے گروپ کی تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو ٹولس اپنائے ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گروپ میں بھی اگر کوئی ایک امپلائی ایسا ہے جس کی پرفارمنس دوسروں سے بھی کم ہے، دوسروں سے اس کی پرفارمنس کم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جنرل آپ سسٹم بناتے ہیں پرفارمنس کو بہتر کرنے کا جو سبھی کے لیے ہوگا. ایک بندے کی پرفارمنس دوسروں سے کم ہے، گروپ ممبر سے کم ہے، تو اس کے لیے آپ انڈیویجول پلان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. اس طرح سے سارے امپلائیز کی جو ہے وہ پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، اور سب کی پرفارمنس بہتر ہونے سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس بہتر ہوگی، اور وہ ڈیفینیٹلی موو کرے گی پروفیٹیبلٹی کی طرف. اس کے پروفٹ زیادہ ہوں گے، جو کہ کسی بھی بزنس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، کیونکہ بزنس از اے پروفٹ ارننگ لیگل ایکٹیویٹی.
تو پروفٹ ارننگ اینڈ پروفٹ میکسیمائزیشن از دا الٹیمیٹ گول آف ایوری بزنس آرگنائزیشن. تو ہر بزنس آرگنائزیشن پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتی ہے, پرفارمنس کو بہتر کر لیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو پروفٹ ہیں وہ گین کیے جا سکتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. نیکسٹ کلاس میں ہم پرفارمنس اپریزل سسٹم کون سے ہوتے ہیں, ان کے بینیفٹس, ان کے میتھڈس کے بینیفٹس, اس کے لاس ڈس ایڈوانٹیجز وغیرہ, ان چیزوں پر ہم ڈسکشن کریں گے. آج کی کلاس کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم تک ہی کلاس. اس میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کویشچن ریز کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, کلاسز لیتے رہیں, تیاری کرتے رہیں. کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگ پرسنلی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.